السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 13 یعنی 13۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ بدعت پھیلنے کے اسباب کیا ہیں، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے جس وجہ سے آج پوری دنیا میں اس قدر بدعت پھیل گئی ہے اور دن بدن بدعت پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ تو ریزنز کیا ہے؟ تو اس کے ریزن بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر نمبر 1، پہلا سبب کہ بدعتی کے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی دل میں جو آیا، جو اچھا لگا، جو صحیح لگا وہ کر لیتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بدعت پھیلتا ہے، کیونکہ بدعتوں کا دار و مدار اسی پر ہے، دین کے اندر نئی چیز لانا۔ تو نئی چیز، کوئی چیز اچھی اس کو لگی، اس کے دل میں آیا کہ اچھا ہے، خواہش ہو رہی کہ یہ چیز اچھی ہونی چاہیے، تو لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے بدعت پھیل جاتی ہے۔ تو اسی لیے بدعتیوں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں اہل الاہواء۔ اہل الاہواء ہیں، یعنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اور جو سنت اور قرآن پر عمل کرنے والے لوگ اس کو کہتے ہیں اہل السنہ، سنت کی پیروی کرنے والے، اور بدعت کی پیروی کرنے والے کو کہتے ہیں اہل الاہواء، یعنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں لوگ۔ تو اہل الاہواء سے کہا یعنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، دلیل موجود ہے، قرآن یا حدیث کی نصوص موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بدعت پھیل رہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ گمراہی کی اصل جڑ یہی نفسانی خواہشات ہے، اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے دنیا میں اس کا انجام گمراہی اور آخرت میں بربادی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رائے سے رائے کچھ دیتے نا دن میں، میری رائے یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ صحیح ہے، کیا مشکل ہے، لوگ رائے دیتے ہیں۔ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رائے پیش کرنے والے لوگوں سے بچ کر رہو، اس لیے کہ یہ لوگ سنت کے دشمن ہیں، یہ لوگ اپنی رائے سے باتیں کہتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ بدعت ایجاد کرنے کے بعد جو بدعتی لوگ ہیں اس کا طریقہ اور شیوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہلے بدعت ایجاد کر لیتے ہیں، دین کے نام پر نئی چیز پہلے پیش کر دیتے ہیں اور عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اس بدعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن سے یا حدیث سے، زبردستی کے تاکہ کہیں کچھ مل جائے تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہمارا یہ کام صحیح ہے۔ یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے۔ اس لیے ان کی جب دلیلوں کو دیکھیں گے تو آپ کو سن کے تعجب ہوگا، دیکھ کے تعجب ہوگا کہ تو دلیل تو فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر میلاد النبی منانا غلط ہے، لیکن وہ لوگ مناتے ہیں۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ سورہ مریم کے آیت ہے، آیت نمبر 33، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں سلام ہی سلام ہے۔ تو جس دن میری پیدائش ہو، اس سے دل پکڑ دیکھیے، ہاں پیدائش کے دن سلامتی کی بات کہی گئی ہے، گویا کہ میلاد النبی منا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی دلیل دیکھیے، یہ دلیل بن رہی ہے؟ نہیں، سلامتی ہو پیدائش کے دن، تو اس میں کہاں ہے کہ میلاد النبی منانا چاہیے؟ سلامتی ہو موت کے دن بھی، تو موت کا بھی ڈے منائیے، یوم وفات، وہ بھی لوگ کرتے ہیں۔ پھر سلامتیاں بھیجا گیا کہ جس دن میں زندہ کیا جاؤں، یعنی قیامت کے دن مجھے سلامتی ہو، تو اب قیامت کے دن کون میلاد النبی منا پائے گا بتائیے؟ اور صرف سلامتی ہو یا سلام ہو، سلام کو اندر سلامتی ہوتے ہیں، تو سلام ہو، اس سے اگر میلاد النبی منانا کا صحیح ہو جائے تب تو ہم نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم شروع میں، تو اس کا مطلب سب کے سب میلاد النبی منائیے یا اپنا میلاد منائیے، آپ کا برتھ ڈے۔ ہر سلام پھیرنے کے بعد ہم نماز کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں بائیں، ہر نماز کے بعد۔ تو کس کا برتھ ڈے منائیں گے؟ کتنی بار آپ برتھ ڈے منائیں گے؟
قبرستان جاتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، سلامتی ہو آپ پر، سلام ہو. تو مردے کیسے برتھ ڈے منائیں گے؟ ایک دوسرے کو لوگ سلام کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں جب بھی آپ سلام کرتے ہیں تو گھر والوں کا برتھ ڈے منائیں گے؟ کتنا جنم دن منائیں گے؟ کتنا سالگرہ منائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے. تو اس طرح کی دلیل ہے. یعنی اگر کوئی آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے یا حدیث سنائے کہ یہ دلیل ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ دلیل صحیح بھی ہو، یعنی اس پر فٹ ہو رہی ہو. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لے مثلا، یا ایسی بات ہو گئی کہ جیسے اگر کوئی مسئلہ پوچھ لے کہ فجر کی سنت کتنی ہے، دلیل دیجیے، تو کہتے ہیں قل هو اللہ احد. اس کی دلیل ہے نہیں ہے. پر بیچارے جو سیدھے ساتھے رہتے کچھ معلومات نہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے، اچھا قرآن سے دلیل ہے قل هو اللہ احد. لیکن اب ترجمہ تو پڑھیے، میننگ تو دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے، کہاں فٹ کر رہے ہیں آپ. تو یہ بات یہاں پہ کہ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں وہ بدعت پہلے ایجاد کر لیتے ہیں اور زبردستی دلیل ڈھونڈتے ہیں قرآن حدیث سے فٹ کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے. دوسری وجہ جو بدعت پھیلنے کی وہ یہ ہے کہ شرعی علم کی کمی ہے، جہالت ہے، علم کی کمی ہے. نہ ہی حدیث کا علم ہے صحیح سے، اور نہ ہی سلف صالحین کا فہم ہے کس طرح سے انہوں نے کس طرح سے نصوص کو سمجھا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بدعتیوں کے پاس، دیکھیے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بدعتیوں کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. سیم یہی چیز آج بھی ان بدعتیوں پر فٹ ہو رہی ہے بات، کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے، بیوقوف بناتے ہیں، اور جو لوگ بدعت کے خلاف کھڑے ہوتے کہتے ہیں کہ بدعت ہے تو ان پر الزام، تہمتیں لگا دیتے، الزام لگا لوگ دور کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو اولیاؤں کا احترام نہیں کرتی ہے، بزرگوں کی توہین کرتے ہیں. سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے. یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ پبلک لوگ ان سے دور ہو جائیں، ان کی بات ہی نہ سنیں. ان کو ڈر ہے کہ یہ لوگ ان کی بات سننا شروع کر دیں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائے گی. تو ہم سے زیادہ یا پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ اولیاؤں کی، بزرگوں کی کا ادب احترام کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں نے جہمیہ کے اندر کفر دیکھا. جہمیہ فرقہ ہے، معتزلہ بھی ایک فرقہ. کہا کہ معتزلہ کے اندر میں نے منطق اور فلسفہ دیکھا، شیعہ کے اندر میں نے جھوٹ دیکھا. یہ سچ ہے، آج بھی شیعہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. اور کہا کہ اہل حدیث کے یہاں میں نے حق بات کو پایا. اہل حدیث کے یہاں میں نے حق بات کو پایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ ہارون رشید، جو کب کے ہیں؟ آج سے 1000 سال پہلے کے ہیں. اللہ اکبر. 1200-1300 سال پہلے کے ہیں. سوچئے کیسے آج کہتے ہیں کہ اہل حدیث. اس سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ابھی 100 سال سے ہے، 200 سال سے ہے، تو ان کو اس بات پر غور کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر. صحیح بخاری حدیث نمبر 100 یعنی 100. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی، دیکھیے علم کی بات چل رہی ہے نا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. اللہ سبحانہ و تعالی علم کو لوگوں سے کھینچ کر کے ختم نہیں کرتا، اٹھاتا نہیں ہے کہ سیدھے علم کو کھینچ لے اللہ تعالیٰ، اٹھانا نہیں. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیتا ہے، علماء کو موت دیتا ہے، عالموں کو موت دیتا ہے. فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا. یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچتے تو لوگ جاہلوں کو، کم پڑھے لکھے لوگوں کو، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں. فَيَسْأَلُونَ، ان سے سوال کرتے ہیں، سوال پوچھنے لگتے ہیں انہی سے. فَأَفْتَوْا، یہ لوگ بھی ان کا جواب دیتے ہیں. بغیر علم، بغیر علم کے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. بتائیے آج بھی یہ حدیث کس طرح فٹ ہو رہی ہے آج کے ماحول میں بھی، کہ لوگ عالموں سے کم علم حاصل کرتے ہیں، عالموں کا درس لوگ کم سنتے ہیں. جو عالم دین نہیں ہیں ان کے پیچھے لوگ زیادہ بھاگتے ہیں. ان کا درس بھی سنیں گے، ان کا لیکچر سنیں گے، آن لائن ہو یا فیس ٹو فیس ہو. اسی طرح ان سے سوال کریں گے جو عالم نہیں ہے. 2-4-5 کتابیں پڑھ لیے، 2-4-10 بیان سن لیے، پریکٹس کر کے. کہ جو لوگ یوٹیوب پر یا فیس بک میں یا سوشل میڈیا میں لوگ فیمس ہیں، جو عالم دین نہیں ہے لیکن کچھ معلومات ہو گئی ہے، وہ عالم دین بنے ہوئے ہیں. لوگ ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، دیوانہ پھر رہے ہیں. وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں، اور لوگ ان کو زیادہ سنتے بھی، فالو بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں، کہ چاہتے کہ گمراہ ہو جائیں، اس حدیث کی مصداق بنے. اللہ اکبر. ابھی دیکھیے
کہ آج کل کچھ دنوں میں کئی بڑے بڑے علماء کی وفات ہو گئی ہے. شیخ لقمان سلفی ہیں، حافظ صلاح الدین یوسف ہیں، شیخ ضیاء الرحمن اعظمی ہیں، شیخ مقیم فیضی ہیں، اور بھی کئی علماء کرام کی وفات ہوئی. اللہ اکبر. اسی طرح آج ایک فتنہ ہے کہ لوگ اہل علم سے، جو عالم حقیقی ہیں ان سے کم، اور جو عالم نہیں ہے ان سے لوگ زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ انہیں ہدایت دے. اصل میں ہوتا یہ ہے، جو عالم نہیں ہے آج بہت زیادہ سامنے ہے، سوشل میڈیا پہ ہیں، مشہور ہیں، پاپولر ہیں. اچھا، لوگ بھی کہتے ہیں کیا مشکل، اتنے مشہور ہیں، لوگ ان کے بیان کو سن رہے ہیں. تو دیکھیے اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جس چیز کو پبلک جس کو زیادہ فوکس کرنے لگتی ہے، ادب احترام رسپیکٹ کرتی ہے، تو اس اسٹیج پر، اس عہدے پر آنے کے لیے اور بھی کئی لوگ خواہش ظاہر کرتے ہیں. تو یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، محدثین کے زمانے میں ہو چکا ہے. محدثین کا جو دور تھا، امام بخاری، امام مسلم وغیرہ، ان کے دور میں یہ تھا کہ الحمدللہ اللہ نے محدثین کو وہ مقام دیا کہ اگر کہیں پتہ چلتا کسی ملک میں، کسی شہر میں کوئی محدث آئے ہیں تو لوگ دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے اور ان سے حدیثیں سننے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے تھے. اسی طرح جس طرح سے آج پتہ چل جائے کہ کسی ملک کا پرائم منسٹر، وزیر اعظم یا کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ کیسے جمع ہوتے ہیں. اس سے بھی بڑی تعداد میں، بڑے شوق کے ساتھ لوگ محدث کو دیکھنے کے لیے، ان کے دیدار کے لیے، ان کے ملاقات کے لوگ پہنچتے تھے. اللہ نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا تھا، یہ روب بھی دیا تھا، یہ اونچا مقام محبت بھی اللہ نے ڈال دی تھی لوگوں کے دلوں میں محدثین کے لیے. اب یہ بات تو محدثین کے لیے تھی، لیکن انہیں میں سے کچھ لوگ جو محدث نہیں تھے ان کو بھی یہ شوق پیدا ہو کہ لوگ ہماری بھی عزت کریں، ہمارا احترام کریں، ہمیں بھی ہاتھوں ہاتھ اٹھائیں. تو کچھ لوگ جو محدث نہیں تھے پھر بھی آ کر کے لوگوں کے سامنے حدیثیں بیان کرنے لگ گئے. اللہ اکبر. تو اس طرح کے کئی واقعے ملے، محدثین نے ان کا پردہ فاش کر ان کو بتایا کہ دیکھو یہ محدث نہیں ہے، انہوں نے حدیثیں نہیں سنی. اس سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں کھڑو کے حدیثیں بیان کرنے لگا اور کہا کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی امام احمد بن حنبل نے اور یحییٰ بن معین نے. تو دو اتفاق سے دونوں بیٹھے ہوئے تھے اسی مسجد میں. انہوں نے بلایا اس شخص کو، آؤ، اچھا واقعی تم نے یہ حدیث سنی ہے احمد بن حنبل سے، یحییٰ بن معین سے؟ کہا ہاں میں نے سنی ہے. تم خود سے کہا ہم نے خود سنا ہے. تو کہا ہماری تم سے ملاقات ہی، کہا تم سن لیے یہ حدیث؟ کہاں سنے، بتاؤ کب سنے ہو؟ میں احمد بن حنبل ہوں اور یہ یحییٰ بن معین ہے. وہ انسان تو ہکا بکا رہ گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا. تو بتائیے اس قدر سفید جھوٹ مسجد میں بیٹھ کر کے. تو ایک مثال، اس طرح کئی مثالیں ہیں کہ محدثین کو پکڑا. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، تعریف کے لیے بھی. بہت سے لوگ اس عہدے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے وہ حقدار اور مستحق نہیں ہوتے. اگرچہ کوئی انسان یا آپ ہی یا کوئی ٹیلر مثلا اگر 50-100 دواؤں کا نام جان جائے، سردی، بخار، نزلہ، سر درد، پیٹ درد کی دوا اس کو معلومات ہو جائے، نام یاد کر لیں، اور آپ کو بخار ہو جائے، تو آپ اس ٹیلر کے پاس جائیں گے جس کے پاس دواؤں کا نام یاد ہے، یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ ظاہر سی بات ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اگرچہ اس ٹیلر کو یا مثلا کسی اور انسان کو دوا کا نام یاد ہے، ٹیلر کے پاس جائیں گے کپڑا سلانے کے لیے، پر علاج کی بات آئے گی تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو اسی طرح ہر ایک انسان کا اپنا فیلڈ ہے، اپنا اپنا میدان ہے. جس کا جو فیلڈ ہو، جس کا جو فن ہو، جس کا جو میدان ہے، جس کی اندر جس کی خصوصیت ہے یا جس کا جو کام ہے، اسی شخص سے کام لینی چاہیے. ورنہ انسان اپنی جان بھی گنوائے گا، اپنا ایمان بھی خراب کرے گا اور گمراہ بھی ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک وجہ یہ بھی ہے بدعت پھیلنے کی کہ بدعتی لوگ جھوٹی روایات، من گھڑت روایت بہت پھیلاتے ہیں. تو جو بدعتی ہوتے ہیں اگر ان سے دلیل مانگے، حدیث بتائیے کہ یہ آپ جو کام کریں یہ صحیح ہے، حدیث بتائیے، تو ایسی حدیث بتائیں گے جو صحیح نہیں ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، وہ من گھڑت ہے، کسی نے بنایا پھیلا دیا. تو موضوع من گھڑت حدیثیں بہت ساری، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہے. اس لیے محدثین نے الگ سے اسپیشل کتابیں لکھی ہیں صرف اسی کے اوپر کہ اس کتاب کے اندر موضوع حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے. مثلا الموضوعات کتاب کا نام ہے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اس کے اندر صرف موضوع حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہے. پر پبلک ہے جانتی نہیں بیچاری، حدیث سن لیا ہے بس عمل کرنا شروع. بھائی پوچھیے، تحقیق کیجیے کہ وہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں. جیسے ابھی نیا سال شروع ہوا، اب لوگ حدیثیں پھیلا رہے ہیں کہ نئے سال کی مبارکباد تو یہ حدیث ہے. بھائی نئے سال کی مبارکباد دینے کی حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ نیا سال کی شروعات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے. نئے سال کی شروعات کی محرم پہلا مہینہ مانا جائے گا،
یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروعات ہوئی ہے صحابہ کرام کے مشورے سے، لہذا کوئی مرفوع حدیث تو ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پر لوگ ہیں کہ مبارکباد دے رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں پھیلا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک وجہ بدعت پھیلنے کی وہ یہ ہے کہ بدعتی لوگ آدھی دلیلیں یا دلیل جو ہوتی ہے اس کے بیچ میں سے جہاں اس کے مطلب کی ہو سکتی ہے وہ ادھوری آدھی دلیلیں لے کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں بھٹکانے کے لیے۔ مثال، کچھ لوگ مسلمانوں سے یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ زندہ ہے، پردہ فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ اللہ اکبر، بتائیے ایسے بھی مسلمان ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو غصے میں تلوار نکالا، کہا کہ جس نے کہا کہ ہمارے نبی کی وفات ہو گئی میں اس کو مار ڈالوں گا۔ تو دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے مار ڈالوں گا، غصے میں تلوار نکالے ہوئے تھے۔ تو یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، یہ ادھوری بات ہو گئی۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مان رہے تھے، غصے میں آ گئے، پر اسی کو کمپلیٹ کیجئے۔ اسی حدیث میں یہ کہ آگے یہ ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور ایک بیان دیا، اسپیچ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اس سے پہلے بھی اور بھی بہت سارے پیغمبر رسول آئے، سب کی وفات ہوئی ہے، صرف ایک کی وفات نہیں ہوتی کبھی، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور جو بھی انسان ہے سب کی وفات ہوتی ہے۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی آیت جو چوتھے پارے میں ہے اس کو پڑھ کے سنا دیا۔ یہ سنتے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سمجھے کہ ہاں واقعی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ بات پوری بیان نہیں کرتے، ادھوری۔ تو اس طرح سے اور بھی ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو جو بدعتی ہوتے ہیں وہ ادھوری بیچ سے یا شروع سے یا آخر سے ایک ٹکڑا صرف اٹھا لیتے ہیں اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ان کی پوری بات جب بات آپ دلیل پیش کریں تب بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اسی طرح ایک ریزن یہ بھی ہے بدعت کے پھیلنے کا کہ لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، اندھی تقلید، جس کو اندھ بھکت، نہ عقل لگانا، نہ تحقیق کرنا، نہ سوال کرنا، بس پیچھے چلے جانے۔ کس کی اندھی تقلید؟ اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی۔ ہمارے مذہب میں ایسا ہے، ہمارے مسلک میں ایسا ہے، ہمارے علماء نے ایسا کیا، ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا، لوگ مانتے جا رہے ہیں۔ تحقیق تو کیجیے۔ اندھی تقلید اس بات کی، باپ دادا کی بھی، کہ باپ دادا نے ایسا کیا۔ اسی طرح سوسائٹی اور سماج کی بھی اندھی تقلید کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے ملک میں لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو اندھی تقلید، آنکھ بند کر لوگ اس سے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اس لیے بھی بدعت بہت زیادہ سماج میں پھیل رہی ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ یہودیوں کا ہے کہ آنکھ بند کر کے بغیر تحقیق کے عمل کرتے چلے آنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ کافروں نے بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن نازل کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، دین کی، شرک چھوڑو، تو کافروں نے یہ بات کی کہ ہم نے باپ دادا کو یہ شرک کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم بھی شرک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی بھی باپ دادا کی اندھی تقلید کو نہیں لانا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں ایسا ہے، ہمارے مسلک اور آپ کے مذہب یہ ہمارے باپ دادا سے بڑھ کے قرآن و حدیث ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے، سب اس کے بعد ہے۔ اسی طرح ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بڑوں کی اس قدر، کچھ لوگ بڑوں کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں، غلو کر جاتے ہیں اور ان سے پوچھنے کی ہمت تک نہیں کرتے۔ حضرت نے فلاں نے فرما دیا، بس آنکھ بند کر کے مان لیتے، سوال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ حالانکہ سوال پوچھنا یہ ادب احترام کے خلاف نہیں ہے، آپ ضرور احترام کیجئے، ریسپیکٹ کیجئے، لیکن سوال کرنے سے بے ادبی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ سوال کرتے تھے اور تابعین صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے، تو سوال کرنا بے ادبی نہیں ہے۔ تو لوگ سوال ہی نہیں کرتے، اس لیے بدعت پھیل رہی ہے۔ لوگ جس دن سوال کرنا شروع کر دیں کہ حضرت بتائیے یہ بدعت کام کر رہی ہے، ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت دکھائیے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائیے، یا پھر صحابہ کرام کا عمل دکھائیے، حدیث دکھائیے ہمیں۔ جب سوال کرنا شروع کریں گے تو بہت سی بدعت انشاءاللہ اسی ختم ہو جائے گی۔ تو لوگ سوال نہیں کرتے، اسی لیے بھی بدعت پھیل رہی ہے۔ اسی طرح ایک ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ جو لیڈر ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، اس کو بہت فالو کرتے ہیں۔ تو اگر کسی زمانے میں کوئی لیڈر، کوئی حاکم، بادشاہ مثلا بدعتی تھا، یا اس کے سماج میں یا اس کے جو لوگ تھے آس پاس کے لوگ بدعتی تھے، تو اس کی وجہ سے بھی بدعت بہت پھیلا ہے۔ اس کی ایک مثال دے دوں میں آپ کو۔ انڈیا میں، ہندوستان کے اندر تعزیہ کا سسٹم، محرم کے مہینے میں ماتم کا سسٹم کب سے شروع ہوا؟ یہ اس وقت سے شروع ہوا جب ہندوستان کے جب مسلمان جب بادشاہ بنا یا حاکم بنا تو وہ شیعہ تھا جو ایران سے گیا تھا، اسی نے اپنے ساتھ یہ تعزیہ، یہ ماتم اور محرم جو خرافات ہوتے ہیں وہ ساتھ میں لے کر کے گیا، اور اسی وقت سے انڈیا کے اندر، جو پاکستان ایک ہی تھا، بنگلہ دیش بھی وہی تھا، تینوں ملک ایک ہی تھے، تو بہت زیادہ پھیل گیا اس کے اندر۔ تو بادشاہ اور حاکم اگر بدعتی اگر ہو جائے
تو اس کے وجہ سے بھی لوگوں میں بدعت بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ جو میلاد النبی کی جو شروعات ہوئی ہے وہ بھی بادشاہ کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ مصر کے اندر اس کی شروعات ہوئی، وہ بھی شیعہ بادشاہ تھا، اور اسی جو فاطمی تھا وہ اسی کی وجہ سے یہ میلاد النبی کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج تک نعوذ باللہ لوگ میلاد النبی منا رہے ہیں، وہ بھی کسی بادشاہ کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ اسی طرح ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شاعر یا کوئی بڑا ادیب یا کوئی بڑا پڑھا لکھا اگر وہ بدعتی ہو جائے تو لوگ ان کے لٹریچر کو، ان کے اشعار کو، ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو بدعتی باتیں لکھی رہتی ہیں یا اسٹوری جو ہوتی ہیں اس سے بھی لوگ بہت زیادہ متاثر ہو کر کے بدعت کا کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے مثلا آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ نعت پڑھتے ہیں، تو نعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یہ تو اچھی بات ہے، نعت پڑھنی چاہیے، پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں، لیکن وہ نعت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جائے، جب نبی کی شان کو بڑھا کر کے بیان کیا جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں کہی جائیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، تو کیا وہ نعت صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان دیا ہے، وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ ہمیں غلو کرنے کی یا جھوٹی باتیں یا غلط باتیں ان کے نام پر پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کی شان بہت اونچی ہے، اب ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ، کچھ نہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نعت تو پڑھتے ہیں لیکن نعت کے نام پر بہت شرکیہ اور بدعتی الفاظ پائے جاتے ہیں، غلو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی لوگوں کے اندر بدعت پھیل رہی ہے۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو بدعتی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ خلاف بولے بدعت کے تو جتنے بھی بدعتی، جتنے مسلک، جتنے مذہب کے الگ الگ ہیں، لیکن بدعت کے معاملے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور سپورٹ کے لیے کھڑے جاتے ہیں، تو اس سے پبلک کو دھوکہ ہوتا ہے اور اس طرح سے سماج میں بدعت پھیل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔